اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہے اس کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا مومنو، تمہارے اوپر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، تم نے یہ 1 مہینہ روزے رکھنے ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارے اوپر ہی فرض تھے، تمہارے اوپر فرض نہیں، یعنی تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی یہ روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور وہی سلسلہ چلتا ہوا آگے آ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مومنو، تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کے سارا دن بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، گرمی بھی ہے، سارا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مقصد صرف ایک یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں صبح سے لے کے شام تک مجبور کرنا اس بات پہ کہ تم نے کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں عام حالات میں حلال ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ میں تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں، پرہیزگار بنانا چاہتا ہوں۔ اور متقی اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جس بندے کے دل میں اتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں کہ تم نے دنیا میں یہ کام کرنے ہیں، بندہ وہ کام کرنا شروع کر دے۔ جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر پیدا ہو جائے کہ دنیا میں جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے بندہ ان سے رکنا شروع ہو جائے، جس بندے کے دل میں اتنی محبت پیدا ہو جائے اللہ رب العالمین کی کہ بندہ اس بات سے ڈرے کہ میں نے کوئی غلطی والا کام کر دیا تو رب العالمین مجھ سے ناراض ہو جائے گا، جس بندے کے دل میں یہ ڈر اور یہ خوف پیدا ہو گیا وہ متقی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں، یہ شروع سے لے کے پورا مہینہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھنے کا میرا مقصد ہی یہی ہے کہ تمہارے دلوں میں میرا ڈر پیدا ہو جائے۔ جس طرح پورا مہینہ تم میری مرضی کے مطابق کھاتے نہیں ہو، پیتے نہیں ہو، رات کو کھڑے ہو کے قیام کرتے ہو، مساجد اس مہینے میں آباد ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہاری تربیت کرتا ہوں، باقی سارا سال بھی ایسے ہی تم میرے حکامات کے اوپر عمل کرو، یہ تقوی ہے۔ اور فرمایا میں تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں۔ سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 102 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا مومنو، اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرنا ہے جیسے واقعتاً ڈرنے کا حق ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر دلوں میں پیدا ہو جائے، یہ خوف پیدا ہو جائے کہ میں نے کوئی گناہ کر لیا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی سنن میں حدیث نمبر 4607 ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بلیغ قسم کی نصیحت کی۔ کہتے ہیں جتنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے ذرفت منها العیون، صحابہ کرام نے رونا شروع کر دیا، وجلت منها القلوب، صحابہ کرام کے دل ڈر گئے۔ اور بعد میں صحابہ کرام نے آپس میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بلیغ قسم کی نصیحت لگتا ایسے ہے کہ پیارے پیغمبر ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلیغ قسم کی ہمیں نصیحت کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کأنها موعظۃ مودع، اللہ کے نبی لگتا ایسے ہے کہ آپ ہمیں الوداع کر رہے ہیں، آپ ہمیں چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ اوصینا، اللہ کے نبی آپ ہمیں اور وصیت کریں، اللہ کے نبی آپ ہمیں کوئی تاکیدی حکم دے کے جائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اصرار پہ وہ جتنی ان کو نصیحتیں کی حکم دیا، پہلا حکم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، صحابہ میں تمہیں
اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا تاکیدی حکم دیتا ہوں۔ ڈر جو اللہ رب العالمین سے، اللہ کا تقوی پیدا کرو اپنے دلوں میں۔ صحابہ کرام تھے نا، میں 3-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول، ایک آیت سن لیں پہلے اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی، سورہ مریم ہے، اس کی آیت نمبر 63 ہے۔ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جنت، اور فرمایا یہ جنت اس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے، من کان تقیا، جو بندہ متقی ہوگا، جو بندہ رب سے ڈرنے والا ہوگا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنے والا ہوگا، فرمایا اس جنت کا وارث ہم اس اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے۔